बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिब वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और 24 घंटे इम्पॉर्टेंट हैं दोनों सूरतों में, पाकिस्तान के कौमी सियासत के हवाले से भी और जो ख़ारजा सूरत हाल चल रही है इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग, उस एतबार से भी दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान में क्या जौहरी सियासी धमाका हो सकता है, अब इसके ख़तरात जो हैं वो महसूस किए जा रहे हैं और अब अपोजिशन की चालों को संजीदा लेना शुरू कर दिया है हुक्मरान जमात ने भी और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ख़ुद भी। आज वो कौम से ख़िताब करने वाले हैं, कौम से ख़िताब में वो क्या कहेंगे, कौन सा बड़ा ऐलान करेंगे, इसका कोशिश करेंगे अंदाज़ा लगाने की। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को कौम से ख़िताब की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, दो बातें। दूसरी बात, जो अगले 24 घंटे इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं रूस और यूक्रेन की जंग के, क्योंकि काफ़ी तबाही मची हुई है यूक्रेन में और रूस की फ़ौजें जो हैं वो ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं, बड़े बड़े शहरों को नुकसान पहुंचा रही हैं। जितनी भी तनसीबात हैं, इम्पॉर्टेंट तनसीबात यूक्रेन की, उनको तबाह कर रही हैं और मफलूज करने की कोशिश कर रही हैं। इस वक्त यूक्रेन में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। पाकिस्तानी वहाँ पे फंसे हुए थे, उनको निकाला गया है और मोर देन कहते हैं कि 90% पाकिस्तानियों को वहाँ से महफूज मुकामात पे मुंतकिल किया गया है। जो सरहदी करीबी पड़ोसी ममालिक हैं वहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर तलबा थे, कुछ सिफारती अमले के ख़ानदान के लोग भी थे, उन सब को करीबी मुल्कों की में पहुँचाया गया है। जबकि अभी भी कुछ पाकिस्तानी, तकरीबन 600-700 पाकिस्तानी अभी भी ऐसे हैं जिनको महफूज मुकाम पे पहुंचाना मकसूद है, उसके लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत ही मुश्किलात पेश आ रही हैं। उसकी रीज़न है कि यूक्रेन में जो हुकूमत है वो मफलूज हो चुकी है। इस वक्त तवाइफुल मुल्की का दौर है, तबाही है हर तरफ। इन्हीं हालात में रूस के सदर ने फ़ौरी तौर पे अपनी फ़ोर्सेस को अलर्ट कर दिया है, स्पेशल फ़ोर्सेस को, और उसके लिए जो डेटरेंट हथियारों की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है जौहरी हथियारों के लिए, उस फ़ोर्स को मॉस्को की जानिब से बाकायदा तौर पे एक वीडियो में सदर पुतिन ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया और हुक्म जारी किया कि स्पेशल फ़ोर्स जो है वो तैयार रहे, यानी जैसे ही फ़ैसला होगा रूसी सदर इशारा करेंगे तो खुदा न खास्ता जौहरी हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं। ये एक तरह से क्या कहना चाहिए कि धमकी भी है और रूस के सदर जिस पोजीशन में हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है, उनका असल जो सूरत हाल चल रही है वो ये है कि अभी तक रूस को बर्तरी हासिल है, लेकिन अगर अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और नेटो जो हैं वो इस जंग में बाकायदा तौर पे हिस्सा लेते हैं तो ऐसी सूरत में रूस का जो पलड़ा है वो ज़रा कमज़ोर पड़ जाएगा। ज़ाहिर रूस जो है इन सब के साथ जो लड़ना है वो तो मुश्किल है, लेकिन यूक्रेन की हद तक वो कोई उसको बहुत वाज़ेह बर्तरी हासिल है। अभी तक जो इशारे मिल रहे हैं उसमें मगरबी ममालिक जो हैं और ख़ास तौर पे अमेरिका, वो ज़्यादातर मुआशी पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं, दूसरी नौइयत की पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं, सलामती कौंसिल को इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी कॉस्मेटिक्स मैयर्स ज़्यादा हैं और डायरेक्ट जो कि यूक्रेन के सदर को वहाँ से निकालने की भी पेशकश की गई थी, लेकिन यूक्रेनी सदर ने कहा कि मुझे निकालने के लिए ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुझे टैंक शिकन जो हैं वो हथियार चाहिए जिससे रूस हमला कर रहा है, मुझे हथियार चाहिए, मुझे यहाँ से जाना नहीं। तो इसलिए अभी तक मामला गुमगू की कैफियत में है। जबकि नेटो ममालिक के तरफ से काफ़ी जारहाना बयानात आ रहे हैं और वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ कहते हैं कि वो रूसी फ़ौज की डेटरेंट फोर्स को खुसूसी अलर्ट की सतह पर रखें। और जो ख़बर रसा इदारा है उनका DPA, उनका ये कहना है कि फोर्सेस से मुराद रूस की जौहरी हथियारों के इस्तेमाल से मुताल्लिका फ़ोर्स है। तो वाज़ेह तौर पे ये कहा गया है रूस की तरफ से कि अगर यूक्रेन को बचाने के लिए कोई तीसरा मुल्क कूदा या तीसरी फ़ोर्स कूदी तो ऐसी सूरत में वो अपनी आखिरी हद तक जाएगा। इसमें कितना इम्कान है, इसके इम्कानात काफ़ी ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर मीर व्लादिमीर पुतिन जो है रूसी सदर, अगर उन्होंने इस जंग में हिस्सा ही ना लेना होता
تو پھر وہ اس طرح کے حملے بالکل نہ کرتے اور جو دھمکیاں شمکیاں دی جا رہی تھیں ان پہ خاموش ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے سب تیاریوں کے باوجود، امریکہ، برطانیہ، یورپ، نیٹو، تمام کی تیاریوں کے باوجود یہ حملہ کیا اور اپنی فوج کو اتارا۔ اس وقت 3 بڑے شہر ہیں جو یوکرین کے ہیں، تو ان تینوں بڑے شہروں میں خارکیف ہے، کیف ہے جو ان کا دارالحکومت ہے، 2 اور شہر ہیں، تو تینوں شہروں کے آس پاس جو ہے وہ روس کی فوج موجود ہے۔ روس کی فوج نے محاصرہ کیا ہوا ہے، صرف 2-2.5 میل کی دوری پہ ہے جو دارالحکومت ہے، اور بے شمار وہاں پہ جتنے بھی وصل کیف ہے ایک مقام، وہاں پہ گولہ باری کی گئی ہے۔ ہر طرح جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، ویژول دیکھ رہے ہیں، خبریں پڑھ رہے ہیں، اور جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ سب کے سب یہی ہیں کہ میزائل بہت زیادہ استعمال کیے جا رہے ہیں، فضائی حملے کیے جا رہے ہیں، اور جو انفراسٹرکچر ہے اور اہم حساس تنصیبات ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو روس کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ جی، پاکستان کی قومی سیاست میں تیزی آئی ہوئی ہے، اور کیونکہ میں کافی دنوں کے بعد آپ سے مخاطب ہوں، تو یہاں پہ ابھی جو اپوزیشن کی تیاریاں مکمل ہیں کم و بیش، اور اپوزیشن پہ ایک بات پہ تو اتفاق ہے، سب کے سب متحد ہیں، اور وہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو گرانا ہے۔ اختلاف جو آگے شروع ہوتا ہے وہ مدت پہ چل رہا ہے، اور کہ مدت کتنی ہونی چاہیے نگراں یا اگلے سیٹ اپ کی۔ اگلا جو سیٹ اپ آئے گا، مسلم لیگ نواز بدستور اپنی بات پہ قائم ہے کہ یہ عبوری سیٹ اپ ہونا چاہیے۔ عبوری سیٹ اپ سے مراد ہے 3-4 مہینے کا، اس دوران کوئی ضروری کام کریں، ضروری لیجسلیشن کریں، اور اس کے بعد پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ لایا جائے اور اگلا کام کیا جائے۔ لیکن ابھی تک پیپلز پارٹی اور دیگر جو ہیں، یہ مسلم لیگ نواز کے علاوہ باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، وہ فوری الیکشن نہیں چاہتی۔ صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ جو اتحادی جو ہیں، حکومتی اتحادی، وہ اپنی پوزیشن تھوڑی سی اپنا کھول رہے ہیں، اپنی پوزیشن کو ذرا بہتر کر رہے ہیں، اور اپنے لیے مختلف آپشنز پہ بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اشارتاً کنایتاً کہنا شروع کر دیا۔ متحدہ قومی موومنٹ، خالد مقبول صدیقی، وہ میدان میں آئے ہیں، تو اب انہیں بھی فیل ہو رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور سنجیدہ نوعیت کی گڑبڑ ہے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ آئے اور وہ اپوزیشن کی خواہش پہ آئے۔ یہ بات درست ہے کہ صورتحال کسی وقت کچھ بھی اختیار کر سکتی ہے، لیکن اتحادیوں کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے جو دوسری ہے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت 51 MNAs ایسے ہیں جو کہ مختلف سیاسی جماعتیں چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں آئے، اور جو لاسٹ الیکشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ لڑا اور MNAs بنے۔ ان کو بالعموم تو الیکٹیبلز کہا جاتا ہے، اور سیاسی وفاداریاں تبدیل بھی ہوتی ہیں۔ اگر ان پہ نظر ڈالیں تو شیر اکبر خان ہیں تحریک انصاف، اس وقت موجودہ جو موجودہ MNAs ہیں میں ان کے نام بتا رہا ہوں۔ شیر اکبر خان ہیں، یہ جماعت اسلامی کے تھے، اب PTI کے ہیں۔ پرنس نواز، یہ بھی مسلم لیگ کاف سے PTI میں آئے۔ عمر ایوب خان، مسلم لیگ کاف، PTI، مسلم لیگ نون میں بھی رہے۔ اور اسی طریقے سے انجینئر عثمان، یہ بھی اس وقت PTI سے ہیں، لیکن پہلے ان کی جماعت PTI نہیں تھی۔ اور اسی طریقے سے نور عالم خان ہے، نور الحق قادری صاحب ہیں، اور فواد حسین چودھری صاحب وزیر اطلاعات ہیں۔ فواد چودھری سے ساتھ توری صاحب ہیں، اور میجر ریٹائرڈ طاہر صادق ہیں۔ ان میں خاص طور پہ ایک فیصل آباد اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کا گروپ ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ سب کے سب اس وقت PTI میں ہیں، لیکن وہ آئے تھے مسلم لیگ کاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ان کو چھوڑ کے PTI میں آئے تھے۔ راجہ ریاض صاحب انہی میں شامل ہیں، ریاض فتحانہ صاحب اس میں شامل ہیں، اور دیگر۔ یہ 51 ارکان ہیں، اور ان 51 ارکان میں سے، یہ ہم سارے نہیں کہہ رہے، ان 51 ارکان میں سے 25 ارکان کے بارے میں اپوزیشن یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ مکمل طور پہ
اس میں اب MQM کے عامر لیاقت صاحب بھی ذہن میں رکھیے گا، وہ بھی شامل ہیں، بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں، 51 پوری لسٹ ہے۔ تو یہ 51 لوگوں پہ نظر ہے اپوزیشن کی، اور 51 میں سے 25 لوگوں پہ ان کی نظر ہے۔ اور اب جو خیال کیا جا رہا ہے، جو پلاننگ کر رہی ہے اپوزیشن، وہ ہے کہ اتحادی بھی بے شک نہ لیے جائیں، بلکہ ایک بڑا جنگ اٹھا لیا جائے PTI سے، اور ان کو پھر ظاہر ہے ٹکٹس بھی دیے جائیں گے اور ڈسکوالیفیکیشن سے بھی بچایا جائے گا حکومت میں آنے کے بعد۔ تو یہ معاملات ابھی چل رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بیسیکلی اس وقت شٹل ڈپلومیسی کا کام کر رہے ہیں، زرداری صاحب کے درمیان، شہباز شریف صاحب کے درمیان، کاف لیگ کے درمیان اور دیگر جو اتحادی ہیں۔ اختر مینگل صاحب متحرک ہو چکے ہیں، اور نمبرز گیم جو ہے وہ کچھ گڑبڑ کرنے کے موڈ میں ہیں۔ اگر ٹوٹل فرق جو ہے وہ آپ کو ذہن میں رکھیے گا 10 ارکان کا ہے، ٹوٹل نمبر کا فرق 10 ارکان کا ہے، اور 10 ارکان بار بار ہم ریپیٹ کر چکے ہیں کہ اگر وہ اتحادی جماعتیں الگ ہو جاتی ہیں تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا، لیکن اگر PTI کے اندر سے فوکس کیا جا رہا ہے تو پھر ذرا صورتحال مختلف ہے۔ چودھری پرویز الہی صاحب وزارت اعلیٰ پنجاب، صرف ایک ہی صورت میں مسلم لیگ کاف جو ہے وہ گورنمنٹ چھوڑے گی اگر ان کو پاکستان پنجاب کی طرف سے وزارت اعلیٰ کی سیٹ مل جائے۔ اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی صاحب یا مسلم لیگ کاف اپنی پوزیشن تبدیل کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ کسی بھی صورت میں شارٹ ٹرم کے لیے 3-4 ماہ کے لیے وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے، اور اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اسپیکر ہی رہیں، کیونکہ عثمان بزدار صاحب کی موجودگی میں وہ زیادہ کمفرٹیبل ہیں۔ تو آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اندازہ ہو چکا ہے شاید، تو آج وہ قوم سے خطاب کریں گے۔ قوم سے خطاب میں وہ اپوزیشن کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں، اور کچھ اپنی اکانومی کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کی اکانومی کی پالیسیاں کیا دے سکتے ہیں، کیا بڑا اعلان کر سکتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے خود کہا تھا کہ مارچ تک بہت ہی اہم دن ہے، مارچ تک وقت بہت امپورٹنٹ ہے، اور اپنے وزیروں مشیروں کو بھی بیرون ملک جانے سے منع کر دیا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اب وہ مارچ آ چکا ہے۔ آج آخری دن ہے، فروری کی 28 تاریخ ہے، کل 1 مارچ ہے، تو کل سے سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ مارچ میں جو کچھ بھی ہونا ہے مارچ اور اپریل کے پہلے ہفتے تک کم و بیش ہو چکا ہوگا، اس سائڈ پہ ہو یا اس سائڈ پہ ہو۔ یہ اسٹیٹس کو رہنا ہے یا کوئی تبدیلیاں آنی ہیں، وہ اپریل کے پہلے ہفتے تک مکمل ہو چکا ہوگا، اور اسی اگلے جو 35 دن ہیں کافی امپورٹنٹ ہے۔ تو دیکھتے ہیں صورتحال کس طرف رخ اختیار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو دوں گا۔ اس ویڈیو میں نے صرف آؤٹ لائن دی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔